السلام علیکم ورحمۃ اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد للہ آج 22 اکتوبر 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 117 نمبر انشاءاللہ ہوگا. آپ کے سوالات یہ ریئل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. انشاءاللہ ان پرچیوں کو بھی ہم کور کریں گے. پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر کچھ چیزیں میں ڈسکس کر لوں. پچھلے 2 ویکس میں ہماری جو اتوار کی اسپیشل جو کرنٹ افیئر کے طور پر ڈسکشن ہوئی تھی، وہ اس وقت جو حماس اور اسرائیل کے درمیان جو ایک کنفلکٹ چل رہا ہے فلسطین کے حوالے سے، اس پہ میں نے تفصیلی گفتگو کی تھی. چونکہ وہ ویڈیو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی فارم میں بھی لوگوں نے اپلوڈ کی، مختلف ٹاپکس کے ذریعے مختلف انداز میں. اس میں بعض لوگوں نے شرارتاً کچھ کلپس بھی کاٹ کے اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی. تو یہ کچھ تو لوگ قرآن پاک کے ساتھ بھی کرتے رہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ بار بار ان چیزوں کی کلیریفیکیشن دی جائے. وہ گفتگو پوری ایک ٹوٹیلٹی میں 1 گھنٹے کی گفتگو ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ ایک اوورآل مقدمہ ڈسکس ہوا ہے. اس میں سے پک اینڈ چوز کرنا، کچھ اپنی مطلب کی بات نکالنا اور اپنا لقمہ میرے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرنا کہ میں نے یہ بات یوں بیان کی ہے، تو یہ بالکل زیادتی والی بات ہے. تو آج والی جو ویڈیو ہے انشاءاللہ اس کی نیچے ہم ڈسکرپشن کے اندر لنکس ڈال دیں گے ان ویڈیوز کے، تاکہ اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو اسی ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیں. بار بار چیزوں کی کلیریفیکیشن دینا ضروری نہیں ہوتا، اس سے پھر نئے ٹاپکس ڈسکس نہیں انسان کر سکتا. آج کل چونکہ اب یہ جہاد اور قتال والا معاملہ دوبارہ سے شروع ہوا، اور اس میں بھی چونکہ اسرائیل اور یہودیوں کا ایک بڑا ایشو آ ٹپکا ہے مسلمانوں کے اوپر، تو اس کی وجہ سے جو اینڈ آف ٹائم کے پوائنٹ آف ویو سے جو احادیث اور آثار ہیں ان کو لوگ ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ صرف آج کل کے اسکالرز نہیں ہیں، ماضی میں بھی لوگوں نے بڑی کتابیں لکھی، اور اللہ کے فضل سے جتنی پیش گوئیاں کی کوئی ایک بھی صحیح ثابت نہیں ہوئی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک کوئی انسیڈنٹ ہو نہیں جاتا آپ وثوق کے ساتھ کسی چیز کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے. اب یہ کہنا کہ جی جب انسیڈنٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد تو سب کو پتہ چل جائے گا، نہیں جناب، اس کے بعد بھی سب کو پتہ نہیں چلتا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو لوگ خدا کو سیریس لیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ پہلے بتایا جائے تو اس کا فائدہ ہے. تو پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری چیزیں بیان فرما دی، اور ظاہر ہے یہ ان لوگوں سے متعلقہ ہے جن لوگوں کے زمانے میں اس طرح کا معاملہ آئے گا. ورنہ آپ غزوہ ہند کو دیکھ لیں تو پچھلے 1000 سال سے غزوہ ہند ہو رہا ہے اور ابھی تک ہوا نہیں ہے. اس کے اوپر لوگوں نے چندے کھائے، لوگوں نے لوگوں کے بچے ذبح کروا دیے، اور اسی طریقے سے تماشا چلتا رہا. یہی کچھ اب بھی ہو رہا ہے. اپنے مطلب کے لیے چیزوں کو جوڑنا اور اس میں جھوٹی روایتوں کا بھی سہارا لینا اور اپنی تھاٹس کو فٹ ان کرنے کی کوشش کرنا احادیث کے اندر ایک رزلٹ نکالنے کے لیے، یہ بڑی سخت زیادتی والی بات ہے. اور جو کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے
لوگ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں جی انہوں نے تو بڑی پیاری اس کی تفصیل بیان کی ہے. اب ان سے پوچھیں یہ جو آپ تفصیل بیان کر رہے ہیں کیا یہ تفصیل اس طریقے سے قرآن و سنت میں وارد ہوئی بھی ہے؟ تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ جی یہ ہمارا خیال ہے. تو انہیں بتائیں کہ جو آپ کے بزرگ تھے وہ بھی یہی حرکت کرتے رہے. کتنے بڑے بڑے فقہا اور محدثین مفسرین گزرے ہیں جنہوں نے یہ اسیسمنٹ کی تھی کہ یہ امت 1000 سال سے اوپر نہیں جائے گی اور قیامت قائم ہو جائے گی. اللہ کے فضل سے 15ویں صدی میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو کم از کم آج کل کے جو تخمینہ لگانے والے لوگ ہیں ان کی یہ اخلاقاً ذمہ داری ہے کہ اپنے ان بزرگوں کو کم از کم جھوٹا ڈکلیئر کریں. اگر جھوٹا نہیں کہہ سکتے احتراماً تو یہ تو کہیں کہ ان کے تخمینے غلط تھے. تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ اگر آپ کے بابوں کا یہ حال تھا تو سیدھے شاہی کوئی نہیں. ہاں تو یہ والی حرکتیں کرنا مجھے بھی مختلف لوگ ویڈیوز مختلف اسکالرز کی بھیج رہے ہوتے ہیں. اب میں نام نہیں لیتا چونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کون سے اسکالرز ہیں جو یہ اس قسم کی طب آزمائی کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نہیں جواب دیں. بھائی جواب تو ہوتا ہے جب کوئی بات قرآن و سنت سے کرے. جو بندہ اپنا تخمینہ لگا کے کوئی بات کرتا ہے تو اس کا جواب تو یہی ہے کہ یار یہ قرآن و سنت میں لکھا نہیں ہوا. تو اس سے زیادہ سخت جواب لینا ہے تو پھر لعنت اللہ علی الکاذبین یہی دیا جا سکتا ہے. تو ہمیں اس معاملے میں معذور تصور کریں. اس قسم کے تخمینے ہم نہیں لگا سکتے اور اس میں سے نکالنا کچھ بھی نہیں ہے. لوگ باتیں کرتے ہیں اور صرف نمبر ٹانگنے کے لیے. دنیا دار قسم کے لوگ, لگژریس لائف گزارنے والے لوگ, اور وہ حکومت وقت سے مطالبہ کر رہے ہیں جی آپ بارڈر کھول دیں جی ہمیں جانے دیں وہاں. تو میں تو گورنمنٹ سے یہی اپیل کروں گا کہ بارڈر کھول دیں, جان چھڑا لیں ان سے ایک دفعہ. بڑا اچھا موقع ہے. ان کو آپ بائی شپ بھیجیں میڈیٹرینین سی میں, غزہ کے پاس جو پورا پورشن لگ رہا ہے 41 کلومیٹر کا, ٹھیک ہے, وہاں جائیں, اپنے اپنے بزرگوں کو مدد کے لیے پکاریں اور دیکھ لیں گے ہم کہ کیا اینڈ رزلٹ نکلتا ہے. ڈنڈوں کے ساتھ, سوٹوں کے ساتھ اس طریقے سے جہاد نہیں لڑا جاتا. نہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ آپ نے بغیر اسباب کو اختیار کیے ہوئے صرف مسبب الاسباب پر تکیہ کرتے ہوئے اپنے معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا. ورنہ تو آپ کو بتایا جاتا کہ 10 دفعہ دروشی پڑھ لیں تو آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی, 10 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیں تو آپ کی پیاس ختم ہو جائے گی. اس طرح تو نہیں ہوتا, ایسا تو نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ کہانیاں کرواتے ہیں, آپ سنتے رہیں اور پھر میرے خلاف ویلاگز بنا رہے ہوتے ہیں جس طرح میں نے یعنی پابند کیا ہوا انہیں وہاں نہ جانے پہ, یا بارڈر کھولنا میری ذمہ داری ہے. بھئی میں نے کوئی آپ کو روکا ہوا ہے؟ میں تو آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز بتا رہا ہوں. جہاد سے نہیں روکا بھائی, لیکن آپ کو بتایا کہ جہاد کس طریقے سے ہونا ہے, کن لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے آرمڈ کنفلکٹ کرنا ہے, کس نے فائنینشیل سپورٹ دینی ہے, اور یہ معاملات کس طرح چلنے ہیں. ایسے نہیں ہونا کہ ہر بندے نے بندوق اٹھانی ہے, نہ ہر بندے کو بندوق مل سکتی ہے. تو ہماری طرف سے جو ان پٹ ہے ہم وہ دیں گے, لیکن یہ والی ان پٹ دینا, جس طریقے کی ان پٹ یہ چاہ رہے ہیں, تو وہ تو ہمیں تو تابوت ہی ارینج کرنے پڑیں گے ان کی لاشیں اٹھانے کے لیے. اس جہاد کو نقصان ضرور ہوگا, اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اور پھر یہ آگے کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب روک رہے ہیں. بھائی میں نے کب روکا ہے؟ جاؤ, جان چھوڑو ہماری, سارے پہنچ جاؤ وہاں. میں نے کیوں روکا ہے؟ میں نے تو تب روکا ہو کہ میں نے کسی کو باندھ دیا ہو یا کوئی کرفیو لگا دیا ہو. نہ میں گورنمنٹ کے اندر ہوں, نہ میں اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہوں. جائیں بھائی, آپ کو کس نے روکا ہوا ہے؟ آپ لوگ اپنے پولیٹیکل گینز کی خاطر دھرنے دے سکتے ہیں. آپ کیوں نہیں دھرنا دے رہے ہیں؟ آپ بارڈر کھلوانے کے لیے بڑھو نہ جڑیں, کیوں نہیں دے رہے؟ میں نے روکا ہوا ہے, میں نے پابندی لگائی ہوئی ہے. تو بس صرف ایک پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے. اس میں سے جو اصل چیز نکالنے کی وہ یہ ہے کہ اینڈ پہ انہوں نے آپ کو اپنا اکاؤنٹ نمبر نیچے شیئر کروانا ہوتا ہے کہ جی آپ تو پہنچ نہیں سکتے, ہمیں پتہ ہے, تو ہمارا رابطہ ہو گیا, ہم انشاءاللہ آپ ہمیں چندے دیں, ہم وہاں پہنچا دیں گے.
وہاں آپ ذرا مصر کے بارڈر کے اوپر دیکھیں، آلریڈی جو مصر کے لوگوں نے جتنی امداد بھجوائی ہوئی ہے نا، ابھی تو کل رات کو انہوں نے تھوڑا سا بارڈر کھولا ہے اور کچھ 20 کے قریب ٹرک انٹر ہونے دیے ہیں، تو یہاں سے کوئی امداد نہ بھی بھیجے، آلریڈی مصر کے لوگوں نے اتنا کچھ بھیج دیا ہے کہ جتنے لوگ ہیں ان سے کئی گنا زیادہ انہوں نے راشن ان کے لیے اویلیبل کر دیا ہے۔ تو مہربانی کر کے یہاں آپ کسی کو اس طریقے سے چندہ نہ دیں، یہ انہی کے اوپر لگنا ہے، کیونکہ یہ لوگ وہاں پہنچ نہیں سکتے ہیں، نہ پہنچا سکتے ہیں، نہ ان کا پہنچایا ہوا وہاں ایکسیپٹ ہونا ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے، وہ تو مصر کے ساتھ حالانکہ اسرائیل کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اس کے باوجود وہ تو ان کی چیزوں کو بھی بغیر تلاشی کے اندر نہیں جانے دے رہے، کتنا پریشر ہے اس کے باوجود ان لوگوں کی چیزیں کہاں انٹر ہونے دینی ہے۔ تو یہ کچھ بھی نہیں ہونا، یہ پیسے انہی کی جیبوں میں جانے ہیں، انہوں نے نئی گاڑیاں نکلوانی ہیں، انہوں نے اور پلاٹس خریدنے ہیں۔ تو مہربانی کر کے ہاں ایک ان کے مشورے پہ آپ عمل کریں، وہ بڑا اچھا مشورہ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دعا کریں، بالکل اس مشورے کے اوپر آپ عمل کریں، دعا کریں، قنوت نازلہ پڑھیں، ہم خود پڑھ رہے ہیں اتنے دنوں سے قنوت نازلہ، تو یہ کام کرنے کا ہے۔ باقی آپ تفصیلی ویڈیو میری دیکھ لیں تو اس میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا چیزوں کا۔ قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں نا، یہ ایک الگ سے ایک پورا ٹاپک ہے، اس کے اوپر پوری دنیا میں مختلف سکالرز تب آزمائی کرتے ہیں، ویڈیوز میں بھی، کتابی شکل میں بھی اپنی اسیسمنٹس لگاتے ہیں۔ اب میرے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ میں اس لیول پہ آگے جاؤں، میں صرف ان نشانیوں کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو پوری ہو چکی ہیں پہلے سے۔ مستقبل قریب میں یا مستقبل بعید کے اندر جو ہونے والی ہیں ان کے بارے میں بتا سکتا ہوں، لیکن پریزنٹ ٹائم میں اس وقت یہ کون سی نشانی پوری ہو رہی ہے یہ بتانا میرے لیے پاسبل نہیں جب تک کہ وہ اسٹیبلش نہ ہو جائے۔ قیامت کی سب سے بڑی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں آنا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، امام جعفر علیہ السلام نے اپنے والد امام باقر علیہ السلام سے، اور انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی بھی منبر پر تشریف لاتے، آپ کی آواز بلند ہو جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، گویا کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے۔ یعنی اگریسو سٹائل میں گفتگو کرنا ممبر کی ریکوائرمنٹ ہے۔ ممبر کی ریکوائرمنٹ طارق جمیل سٹائل یا غامدی سٹائل نہیں ہے، بلکہ محمدی سٹائل ہے، جس کے اوپر یا ڈاکٹر اسرار صاحب عمل کرتے تھے یا اللہ کے فضل سے میں عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے حمد و صلات کے بعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ یہ صحیح مسلم میں بھی خطبہ موجود ہے، سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے، میں نے کئی دفعہ بیان کیا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسا کہ یہ دو انگلیاں، یعنی نبی علیہ السلام اور قیامت کے درمیان اب کوئی اور فاصلہ نہیں ہے، حالانکہ 1500 سال گزر چکے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، جب صحابہ کرام یہ بات سنتے ہوں گے تو ان کے دماغ میں تو ہوگا 50 60 نہیں تو 100 سال بعد قیامت آ ہی جائے گی۔ اور بعض لوگوں نے ایک حدیث سے دھوکہ کھایا بھی، وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 100 سال نہیں گزریں گے، اس وقت جتنے روئے عرض پہ لوگ موجود ہیں ان پہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور وہ غیر مسلم بھی اس حدیث کو بخاری مسلم کی اٹھا کے کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے نبی کی تو خبر غلط نکلی، حالانکہ اس کے کئی ایک طرق موجود ہیں بخاری مسلم میں، اور اس میں ایک طریق کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ وہ 100 سال پورے ہونے سے پہلے ہی شہید ہو گئے 74 ہجری میں، نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد 63 ایئرز تک زندہ رہے، ابھی 100 سال پورے نہیں ہوئے۔ یا تو ہوتا نا کہ 100 سال پورے ہو جاتے تو پھر آپ کہیں گے عبداللہ بن عمر نے تعویل کر دی، باطل نہیں، ابھی 40 سال پڑے ہوئے ہیں۔ اور وہ جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو وہ ساتھ بتاتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو اس وقت لوگ موجود ہیں ان پر قیامت قائم ہو جائے گی، مراد یہ کہ یہ قرن ختم ہو جائے گا، یہ زمانہ ختم ہو جائے گا اور اگلی جنریشن سٹارٹ ہو جائے گی۔ آلموسٹ 100 سال کے اندر ایک جنریشن شفٹ ہو جاتی ہے دوسری میں۔ تو عبداللہ ابن عمر نے اپنی زندگی میں بتا دیا تھا کہ نبی علیہ السلام یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے کہ قیامت آ جائے گی، وہ تو واضح موجود ہے بخاری مسلم میں حدیث جبریل
جب حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کے مختلف سوالات کرتے ہیں، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ قیامت کب آئے گی، تو نبی علیہ السلام کہہ دیتے ہیں نا 100 سال بعد آئے گی۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص سوال پوچھ رہا ہے نا، جس شخص سے پوچھا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو کہ پوچھنے والا پوچھ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ نشانیاں بیان فرما دیں، تو آپ علیہ السلام نے کچھ نشانیاں بیان کی۔ اور یہ حدیث جو ہے یہ مسلم شریف کی پہلی حدیث ہے کتاب الایمان میں، 93 نمبر، 92 تو روایات مقدمے کی ہیں، 93 نمبر روایت یہ ہے، اور یہ حدیث بخاری میں بھی ہے۔ وہاں پہ بھی نبی علیہ السلام کہہ سکتے تھے نا کہ 100 سال بعد آ جائے گی، تو عبداللہ ابن عمر نے بالکل کلیئر کیا کہ یہ صحابہ کا قرن ختم ہو جائے گا، زمانہ ختم ہو جائے گا، اور وہ ایگزیکٹلی ہوا ہے۔ آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شیعان علی میں سے تھے اور جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھ رہے، مولا علی سے حدیثیں بھی روایت کی، یہ آخری صحابی ہیں جو دنیا سے گئے نبی علیہ السلام کی وفات کے 100 سال کے بعد، آلموسٹ 110 ہجری کے اندر۔ آپ علیہ السلام کی وفات 11 ہجری کے سٹارٹ میں ہوئی ہے، اور یہ 110 ہجری میں فوت ہوئے ہیں ابو طفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہی صحابہ کا قرن، یعنی وہ زمانہ 100 سال میں ختم ہو گیا، یعنی صحابہ کرام اور ان کے زمانے کے لوگوں کے اوپر قیامت قائم ہوگی، کیونکہ مرتے ہی قیامت شروع ہوگی نا ان کی۔ اس سے مراد وہ بڑی قیامت نہیں ہے۔ تو آپ ایمانداری سے بتائیں، جب صحابہ کرام یہ سنتے ہوں گے کہ یہ 2 انگلیاں جیسے ساتھ بھیجی گئی، تو ان کے دماغ میں کیا آتا ہوگا؟ 100 سال نہیں تو 150 200 سال ان کے دماغ میں بھی تھا کہ 1500 سال تو ہم گزار چکے ہیں، ابھی پتہ نہیں اور کتنے گزرنے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا یہ خود قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں کچھ نشانیاں قیامت کی، ایک کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے، سورۃ القمر کا سٹارٹ، اقتربت الساعہ وانشق القمر، قریب آ گئی قیامت اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے لیے نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا، اور وہ ہیرا پہاڑ کے دائیں اور بائیں ہوا اور پھر جڑ گیا۔ تو قرآن نے اس واقعے کو قیامت کی نشانی بتایا ہے، اور یہ نشانی کب پوری ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں۔ تو اس سے آپ کا دماغ کھل جانا چاہیے کہ کسی نشانی کا آ جانا یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ بس قیامت آئی کہ آئی، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اور قرآن میں یہ ٹاپک جگہ جگہ آیا کہ اے نبی آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، اے نبی تم فرما دو کہ اس کا علم تو اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا۔ تو قیامت کا علم یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ وہ کب آنی ہے، لہٰذا یہ ویلاگ ضرور دیکھا کریں، محظوظ ہوا کریں، اس میں سے نکلنا کچھ بھی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ باقی جو نشانیاں ہیں وہ الحمدللہ میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں، لیکن جو کچھ آپ نکالنا چاہتے ہیں نا وہ میں کبھی بھی نکال کے نہیں دوں گا، نہ میری جرت ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی کہ جب عیسیٰ ابن مریم تم میں عادل حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، یعنی سب لوگ اسلام قبول کر لیں گے، اور مال کی ریل پیل ہوگی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستقبل کی یہ خبر دے دی کہ عیسیٰ ابن مریم نے اس دنیا میں اترنا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں امت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے، سنی ہو شیعہ ہو، کہ انہوں نے قیامت سے پہلے اس دنیا میں تشریف لانا ہے، اور اپنے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھایا تھا۔ اس حوالے سے میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی ہے، میں آج اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ ٹاپک اور طرف نکل پڑے گا۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ قرب قیامت میں جب عیسیٰ ابن مریم دجال کے خلاف قتال کریں گے اور مسلمان ان کے ساتھ ہوں گے، تو اگر کسی پتھر یا درخت کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوگا میدان جنگ میں، یہ عام حالت میں یہ بات نہیں ہے،
تو وہ پتھر اور درخت بھی بول اٹھے گا اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے اسے قتل کر دو، سوائے غرقد کے درخت کے جو کہ یہودیوں کا درخت ہے۔ غرقد ایک جھاڑی نما درخت ہے لیکن انتہائی گھنا وہ درخت ہوتا ہے، اس میں انسان چھپ جائے تو وہ نظر نہیں آتا، وہ پناہ دے گا یہودیوں کو، باقی اور کوئی چیز پناہ نہیں دے گی۔ اور یہ بات ہو رہی ہے میدان جنگ کی، عام حالت کی یہ بات نہیں ہے کہ مسلمانوں نے یہودیوں کو قتل کرنا ہے یا یہودیوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا ہے۔ تو اس میں واضح الفاظ ہیں یا مسلم۔ تو مجھے بتائیے جب تک مسلمان ہو نہیں جاتا، یعنی وہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ اس قسم کی فرقہ واریت کی لعنت سے باہر نہیں نکلتا، اس وقت تک آپ کس طرح یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم آ جائیں یا امام مہدی علیہ السلام آ جائیں اور دجال والا معاملہ ہو؟ اس طرح تو نہیں ہوگا۔ ورنہ اگر مہدی جو ہے وہ سنی میں آئے تو شیعہ نے نہیں ماننا، شیعہ میں آئے تو سنیوں نے نہیں ماننا، اور خدا نہ خواستہ اہل حدیث میں آ گئے تو باقیوں نے کہنا یہ انگریزوں کا ایجنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو پتہ ہے بڑے اچھے طریقے سے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس طریقے سے دجالی نظام ویلکم کہے گا نا دجال کو، اسی طریقے سے ایک مسلم نظام بھی ہوگا جو امام مہدی علیہ السلام کو ویلکم کہے گا، جو سنی شیعہ کی تفریق سے بالا تر ہوگا۔ ابھی فی الوقت تو اس طرح کے آثار آپ کو نظر نہیں آ رہے، اگرچہ اس طرف معاملہ چل پڑا ہے اللہ کے فضل سے۔ ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے کتنی بڑی تبدیلی آئی ہے، دنیا میں ہر جگہ ایسے لوگ ہیں جو یہ آواز بلند کر رہے ہیں فرقہ واریت کے خلاف، لیکن بہرحال اس میں ٹائم لگے گا۔ تو اس سے پہلے تو امام مہدی کو تو بھیج کے قتل کروانے والی بات ہے، 500 کے قریب جعلی مہدی تو قتل ہو چکے ہیں ابھی تک، تو وہ تو غیبی مدد ہوگی اس امام کے ساتھ، اور ظاہر ہے اسی صورت میں کہ جب اکثریت مسلمانوں کی انہیں لیڈرشپ کے اوپر ایکسپٹ کرے گی۔ اس وقت تو آپ کے سامنے ساری فرقہ واریت ہے۔ تو اس طرح کی جو احادیث ہیں ان کے ساتھ یہ والا جو پہلو جڑا ہوا ہے نا، اس کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ویسے لوگوں کو خوابوں کی دنیا میں رکھنا اور یہ کہنا کہ مسلمان بالکل یونائٹ ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے کیا صورتحال ہے مسلمانوں کی۔ دجال کے حوالے سے بخاری اور مسلم میں درجنوں احادیث ہیں، خصوصاً مسلم شریف کے اندر تو بڑی تفصیل کے ساتھ، یعنی ذخیرہ احادیث میں جتنی احادیث صحیح مسلم کے اندر دجال والے چیپٹر میں آئی ہیں اور کسی کتاب کے اندر نہیں آئی ہیں۔ یہ آپ کو کمبائنڈ فارم میں مشکات المصابیح کے اندر 3 جلد کے اندر آپ کو یہ ساری احادیث ایک خاص ترتیب کے ساتھ مل جائیں گی۔ مشکات کو میں نے انسائکلوپیڈیا آف حدیث ڈکلیئر کیا ہے، یہ 8 سے آلموسٹ 700 سال پہلے یہ کتاب فائنل ہوئی ہے۔ اس کے تعارف پہ میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ بہرحال یہ اہل سنت کی مین سٹریم کی جتنی کتابیں ہیں، بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک، اس کے علاوہ بھی اور کتابوں کے سمجھ لیں نوٹس ہیں، اس میں جو 3 جلد میں آلموسٹ 57 کے قریب احادیث صرف دجال اور نزول عیسیٰ سے متعلق ہیں، وہ آپ پڑھیں انشاءاللہ، آپ کو اوورال ایک بلو پرنٹ سامنے آ جائے گا اس حوالے سے۔ میں تو اس میں سے جو کنکلوژن ہے وہ آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ یعنی سب کی تو یہ خواہش ہے نا کہ اس فتنے سے بچیں، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا، یہی چیز ہے۔ اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ خام خواہ اس کے اوپر ایک ہنگامہ کھڑا کر کے اور اپنی طرف سے چیزیں ایڈ کر کے لوگوں کو اپنے خیالات کا اسیر کرنا، یہ بڑی سخت زیادتی والی بات ہے۔ اس کی وجہ سے پھر احادیث والا معاملہ تو بیک فٹ پہ رہ جائے گا۔ دجل عربی زبان میں کہتے ہیں دھوکے کو، جھوٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ جو دجال ہے اسے المسیح الدجال کہا گیا ہے، یعنی جھوٹا مسیح۔ سچے مسیح کون ہے؟ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ اور جھوٹا مسیح کون ہے؟ المسیح الدجال،
جو بالکل قرب قیامت میں آئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دھوکہ ہے انسانیت کی آزمائش کے لیے. یہودیوں کے ہاں یہ چیز موجود ہے. ان کی پوری ہسٹری میں آپ کو انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے بڑی تفصیلات ملیں گی, اور یہ ان کا ایک سمجھ لیں شغف ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں سارا یہ نالج رکھنا. ان کی کتابوں میں پروفیسیز بھی موجود ہیں. ان میں سے جو سب سے بڑی پروفیسی جس کے اوپر یہ اسرائیل بھی قائم کیا ہے ان لوگوں نے, وہ یہ ہے کہ قرب قیامت میں ایک مسیح آئیں گے جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت قائم کرنی ہے. وہ مسیح آ کے چلے بھی گئے, لیکن انہوں نے انہیں دجال کہا, نعوذ باللہ, آؤٹ آف ویڈ لاک کہا, گالیاں دیں, سن آف مین کہا عیسیٰ ابن مریم کو. اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بخشی کی اور انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. اب قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو یہ اس کو اپنا وہ مسیح مان لیں گے, اور پھر اس کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجیں گے. لہذا یہ جو پرسنالٹیز ہیں یہ دو ہیں. ایک عیسیٰ مسیح ہے جو اوریجنل مسیح ہے, اور ایک ہے مسیح الدجال جو جھوٹا مسیح ہے, جسے ہم دجال کہتے ہیں. یہودیوں کا لیڈر وہ مسیح ہوگا جو دجال ہے, اور مسلمانوں کا اور کرسچنز کا لیڈر, کیونکہ کرسچنز بھی اسلام قبول کر لیں گے. یہ اب الگ سے ایک ٹاپک ہے. میں آج عیسیٰ ابن مریم والے ٹاپک کو ڈسکس نہیں کر رہا, ورنہ 1 گھنٹہ اس کے لیے الگ چاہیے. وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں تفصیل کے ساتھ, حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام. میں دجال کے ٹاپک کو فی الوقت ٹچ کر رہا ہوں. تو یہ عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کریں گے. وہ تفصیلی احادیث موجود ہیں بخاری اور مسلم کے اندر. میں چند ایک احادیث کور بھی کر دوں گا آج انشاءاللہ تعالی. بہرحال اس میں ہمارے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وہ صحیح مسلم کے اندر 3 احادیث ایسی ہیں جن میں ایک ہی وظیفے کا ذکر ہوا ہے, اور وہ ہے سورۃ الکہف کا. صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص بھی سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا. دوسری حدیث میں آیا ہے سورۃ الکہف کی آخری 10 آیات, اور تیسری حدیث میں آیا ہے مسلم شریف کی کہ جب تم دجال کو اپنے سامنے پاؤ تو اس کے سامنے سورۃ الکہف کی پہلی چند آیات, وہی 10 آیات تلاوت کرنا, تو اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ کر دے گا. تو اس کا مطلب ہے یہ آیات مسلمانوں کو یاد بھی ہونی چاہیے. اور ان سے رزلٹ کیسے نکالنا ہے کہ جب دجال سامنے آئے گا تو اس کے سامنے یہ آیات پڑھنی ہے, جس طرح کہ ہم مختلف بلاؤں سے بچنے کے لیے سنت اذکار اور دعائیں پڑھتے ہیں. بخاری میں حدیث ہے جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے اوپر مامور ہو جائے گا. یہی ہے نا. اب اس کو یہ کہنا ہے کہ جی آیت الکرسی کا ترجمہ پڑھے, اس میں سے رزلٹ نکالے اور رات کو شیطان کے ساتھ علمی ڈیبیٹ کرے تو ایک فرشتہ حفاظت میں مامور ہو جائے گا. یہ کر رہے ہیں ہمارے یہ واعظین جی. سورۃ الکہف میں سے تو یہ نکلتا ہے بھئی, واضح الفاظ ہیں اس میں. ابھی تک جو حدیثیں عام کی ہیں انہوں نے وہ 2 حدیثیں عام کی ہوئی ہیں کہ پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات حفظ کر لے. تو اس میں تو ان کو بھاگنے کا راستہ مل جاتا تھا. ان واعظین کو وہ کیا راستہ ملتا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ان 10 کو حفظ کرنا ہے, اس کا فہم سمجھنا ہے آپ نے. 2 حدیثوں میں تو ان کا کام چل جائے گا. جو تیسری حدیث میں مسلم شریف سے بتا رہا ہوں کہ جب دجال سامنے آئے تو تم نے ابتدائی آیات اس کے سامنے قرات کرنی ہے. قرات کے الفاظ ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں بچا لے گا. یعنی یہ وظیفے کے طور پر ہے, یہ نہیں ہے کہ ان کا مفہوم جو ہے دجال سے ڈسکس کرنا ہے. یہ بالکل واضح ہے. باقی یہ بات ٹھیک ہے کہ سورہ الکہف میں سمجھتا ہوں قرآن حکیم میں جامع ترین سورتوں میں سے ایک سورت ہے, اور سورۃ الکہف کا جو مرکزی ٹاپک ہے نا
وہ دنیا پرستی کی مذمت ہے. مرکزی ٹاپک اس کا سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک کہ دنیا کے کتے نہیں بننا. دنیا کی زندگی عارضی ہے, اصل زندگی آخرت کی ہے. اب اس میں چند ایک واقعات چونکہ ڈومیننٹ آ گئے ہیں تو لوگ سورۃ الکہف میں ان واقعات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, لیکن اس کا جو مرکزی ٹاپک ہے, چاہے وہ پہلی 10 آیات پڑھ لیں یا آخری 10 آیات اور بیچ میں بھی, وہ ہے دنیا کی زندگی کی بے ثباتی. قرآن کے 2 ہی ٹاپک ہیں, عقیدہ توحید اور دوسرا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے. باقی جو رسالت کا عقیدہ ظاہر ہے وہ تو اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ رسولوں کے ذریعے یہ ہمیں چیزیں پتہ چلی ہیں. تو عقیدہ توحید, رسالت اور آخرت. تو یہ جو تیسری حدیث ہے جس میں آیا کہ دجال سامنے آئے تو تم نے یہ قرات کرنی ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں بچا لے گا, اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق وظیفے کے ساتھ ہے. باقی ٹھیک ہے, آپ نے جتنی مرضی اس کی تفسیر بیان کرنی ہے وہ کریں. سورۃ الکہف کے اندر دنیا کی زندگی کی جو مذمت آئی ہے, یعنی دنیا میں ڈوب نہ کوئی جائے, ورنہ تو دنیا کی زندگی میں آپ نے رہنا ہے, پھر دنیا حسنہ اللہ سے مانگنا ہے, لیکن اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا. اس کے علاوہ سورۃ الکہف میں اصحاب الکہف کا واقعہ آیا, ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ آیا, موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ, یاجوج ماجوج کا بھی ذکر ہے, اور پھر کنکلوژن دوبارہ ہوئی ہے دنیا کی زندگی کی مذمت کے اوپر اور عقیدہ توحید کے اوپر. آپ خود پہلی 10 آیات پڑھ لیں اور آخری 10 آیات پڑھ لیں. باقی آپ نے جو ضرب تقسیمیں لگانی ہے, کسی چیز کو جوڑنا ہے, وہ کرتے رہیں. وہ تو لوگوں نے تو قرآن سے یوفون بھی نکال دیا ہے. یوفون تو لکھا ہوا ہے قرآن میں, اب یہ یوفون وہ یہ والا یوفون تو نہیں ہے. تو اس طریقے سے آپ نے چیزیں ضرور جوڑنی ہیں, وہ جوڑیں. لیکن اوورآل جو واضح حدیث یہ ہے کہ جب دجال سامنے آئے تو پہلی 10 آیات تلاوت کرنی ہے. تو امت کو بتانے کا کام یہ ہے کہ پہلی 10 آیات کو آپ حفظ کریں. باقی جو قرآن کی تعلیمات کو ترجمے سے پڑھنا, اس کے فہم کے اوپر عمل کرنا, اسے حرز جاں بنانا, اس میں تو مجھ سے زیادہ کون زور دیتا ہے. میں نے تو آگے کہا کہ خدا کے لیے طوطے بنا کے نہ نکالو حفاظ کو, قرآن کے مفہوم کو سمجھیں, اپنے عقیدے کو درست کریں. لیکن اس میں یہ غلوف کرنا کہ اور چیزیں نکالنا شروع کر دینا اور اس کا کوئی اینڈ ہی نہ ہو, یہ والی زیادتی نہ کریں پلیز. امت کو اس کے حال کے اوپر چھوڑ دیں قرآن و سنت تک, جتنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا. تو یہ بالکل واضح ہے کہ قرات کرنی ہے, اس کے لیے آپ کو 10 آیات یاد ہونی چاہیے. اور جامع ترمذی میں اس کو سپورٹیو ایک روایت بھی ہے, اس کی صحت میں کلام ہے, لیکن بعض کے نزدیک وہ درست بھی ہے. اس میں ہے کہ روزانہ ان 10 آیات کی تلاوت بھی کی جائے. تو میں اسے فٹ ان سمجھتا ہوں اس کے اندر, اس اعتبار سے کہ جو روزانہ ان 10 آیات کی تلاوت کرے گا تو ہی اسے زبانی یاد بھی رہے گی. جو چیزیں آپ روزانہ پڑھتے ہیں وہی آپ کو زبانی یاد رہتی ہیں, ادروائز تو بندہ بھول جاتا ہے. تو روزانہ کم از کم ایک دفعہ, بھلے فجر کے بعد یا مغرب کے بعد, پہلی 10 آیات سورۃ الکہف کی یہ حرز جاں بنائے کہ انہیں آپ نے پڑھنا ہے. باقی اس کی تفسیر تو میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کرائی ہوئی ہے, وہ آپ ضرور دیکھیں. ڈاکٹر سرار صاحب نے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ریکارڈنگ کرائی ہے, وہ بھی آپ دیکھیں. پورے قرآن کو ظاہر ہم نے فالو کرنا ہے ترجمے کے پوائنٹ آف ویو سے, اس کی تعلیمات کے پوائنٹ آف ویو سے. اور بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نماز میں ہمیں حکم دے دیا ہے کہ 4 چیزوں کے شر سے آپ نے اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے نماز کے تشہد کے اندر. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. یعنی جہنم کے عذاب کے اگینسٹ, قبر کے عذاب کے اگینسٹ, زندگی اور موت کے فتنے کے اگینسٹ, اور جھوٹے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ہر نماز کے تشہد میں آپ نے یہ دعا مانگنی ہے. تو یہ 2 وظائف ہیں بھائی. سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات روزانہ پڑھیں, یاد کریں, اور خدا نخواستہ کبھی دجال کا سامنا ہو جائے تو اس کے سامنے اس کو آپ تلاوت کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ ہر نماز کے ہر تشہد کے اندر آپ جہاں اور دعائیں مانگتے ہیں وہاں پہ یہ دعا بھی آپ نے مانگنی ہے. اور یہ دعا تو اتنی اہم ہے کیونکہ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام حکم دیتے تھے یہ دعا مانگنے کا. تو مسلم شریف میں ایک روایت امام مسلم لے کے آئے ہیں,
کہ جو طاؤس تابعی تھے ابن عباس کے شاگرد، ان کو یہ پتا چلا کہ ان کے بیٹے نے تشہد میں یہ دعا چھوڑ دی ہے، تو انہوں نے اسے بلا کے کہا کہ یہ دعا تشہد میں مانگو ورنہ اپنی نماز ہی دوبارہ پڑھو. یعنی اس لیول تک تابعین اس دعا کا اہتمام کرتے تھے. باقی دعائیں بھی مانگے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اصحاب الکہف کی دعا جو میرا بھی وظیفہ ہے، جو پہلی 10 آیات میں آتی ہے سورۃ الکہف کی، 10ویں آیت یہی ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، تو وہ آپ کے اوپر وہ کیفیت طاری ہوگی. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. یہ والی دعا بھی، جتنی قرآنی دعائیں ہیں وہ آپ مانگیں تشہد کے اندر. وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تشہد پڑھ چکو درود شریف تو جو چاہو اپنے رب سے مانگو. تو جتنی سنت دعائیں قرآن و سنت کے اندر جو دعائیں معصورہ آئی ہیں وہ آپ ساری کی ساری مانگا کریں. وہ آپ کا اپنا ایک شغف ہے کہ، لیکن ظاہر ہے یہ نفلی عبادات کے لیے، فرض نماز کو آپ نے اتنا لمبا نہیں کرنا کہ لوگوں کے لیے تکلیف بن جائے. اپنی نفلی نمازوں میں جتنی مرضی دعائیں مانگیں. تو یہ 2 وظائف ہیں جی جو میں نے آپ کو بتا دیے. تیسرا وظیفہ جو میں نے ڈیڈکٹ کیا ہے، اس طرح کا کوئی ڈیڈکٹ کرے تو وہ بالکل درست ہے، اور وہ ہے قرآن و سنت کی تعلیمات کو پڑھنا، اس پہ عمل کرنا، اور اسی کو فائنل اتھارٹی ماننا، کسی بابے کی بات کو نہ ماننا. یہ بھی وہ وظیفہ ہے جو آپ کو دجال سے بچائے گا. آپ سوچ رہے ہیں کہ کیسے؟ جی بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے کہ جب دجال آئے گا تو ایک مومن اس کے سامنے کھڑا ہوگا. وہ اسے کہے گا میں تیرا رب ہوں، مان مجھے. وہ کہے گا کہ مجھے نبی کی حدیث پہنچی ہے کہ تو دجال ہے. وہ کہے گا میں تیرے 2 ٹکڑے کر کے تجھے دوبارہ زندہ کروں گا، پھر تو مجھے رب مان لینا. مردوں کو زندہ کرنا تو رب کا کام ہے. وہ اس کے 2 ٹکڑے کرے گا، اس کے درمیان چلے گا، پھر اسے جوڑ کے دوبارہ زندہ کر لے گا. کتنی بڑی آزمائش ہے! یعنی انسانی تاریخ میں اتنی بڑی آزمائش کسی نے دیکھی ہوگی؟ وہ زندہ ہو جائے گا، پھر وہ اسے کہے گا ہاں سنا اب بتا. وہ کہے گا کہ تیرے اس عمل نے میرے عقیدے میں ہی مضبوطی کی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ایک مومن کو قتل کر کے وہ دوبارہ زندہ کر لے گا. تو دجال ہے. دیکھ لیں بابوں کے ماننے والے تو پہلے گر پڑیں گے. بابی گئے، ہاں. اور جو کتابی ہوں گے، کتاب و سنت کے ماننے والے، وہ کہیں گے حدیث پہنچی ہے. مجھے بتائیں یہ مخلوق کہاں پائی جاتی ہے جو کہتی ہے کہ یہ میرے نبی کی حدیث ہے، میں کچھ نہیں مانتا. اور ان کے سامنے تو ڈیوڈ کاپر فیلڈ آ جائے تو یہ غوث وقت اسے مان لیں گے. ان کی حالت تو یہ الوژن دیکھ کے یہ گر جانے والے لوگ ہیں. سن سنا کے پاگل ہو گئے ہوئے ہیں. اگر انہوں نے کوئی چیز دیکھ لی تو انہوں نے تو سجدے میں گر پڑنا ہے دجال کے سامنے. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے ایک ہاتھ میں آگ ہوگی اور ایک میں جنت ہوگی. وہ جو آگ ہوگی بیسیکلی وہ جنت ہوگی، اور وہ جو جنت جو ہے وہ اصل میں آگ ہوگی. تو وہ دوبارہ اسے قتل کرنے کی کوشش کرے گا، قتل نہیں کر سکے گا. پھر وہ اسے اٹھا کے آگ میں پھینک دے گا، یعنی اپنی اس جنت کے اندر جو اوریجنل جنت ہوگی لیکن اس کی وہ آگ ہوگی، اپنی طرف سے آگ میں پھینکے گا اور وہ بندہ جنت میں پہنچ جائے گا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اس وقت کا سب سے بہترین شہید ہوگا، سید الشہداء ہوگا. یعنی وہ کلمہ حق بلند کرے گا نا، جو المستدرک للحاکم حدیث ہے کہ سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہے، اور ہر وہ شخص سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا جائے. اسی وجہ سے ہم حضرت حسین ابن علی کو بھی سید الشہداء کہتے ہیں. اور وہ شخص بھی اس وقت کا سب سے بہترین شہید ہوگا جو دجال کے سامنے کھڑا ہوگا. یہ تو اسے بزرگ مانگ لیں گے. ہاں انہوں نے تو فوراً اس کی بزرگی کا اعتراف کر لینا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے لیکن دجال کانا ہوگا. اچھا یہ بعض جگہ آپ نے تصویر دیکھی ہے وہ ماتھے پہ آنکھ دکھائی ہوئی ہے، اس طرح کا نہیں ہوگا دجال. ہاں
دجال کی آنکھ اپنی جگہ پہ ہی ہوگی، لیکن ایک آنکھ اس کی جو دائیں آنکھ ہے وہ ابری ہوئی ہوگی، یہاں سے وہ کانا ہوگا اور ایک آنکھ سے وہ دیکھے گا. آنکھیں دونوں ہوں گی لیکن یہ ایک ابرے ہوئے انگور کے گوشے کے مانند اس کا ایک نکلا ہوا ڈھیلا ہوگا، آنکھ اس کی ایک سلامت ہوگی، تو وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، لیکن وہ کافر ایبریویشن کے اندر لکھا ہوا ہوگا، کاف فا را. عربی میں چونکہ کھڑا زبر کے لیے علیحدہ سے الف لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، تو کاف کے اوپر اگر آپ کھڑا زبر لگا لیں اور فا کے نیچے زیر اور را، کافر، یعنی کاف فا را لکھا ہوگا. اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ کوئی ان پڑھ بندہ بھی ہوگا نا، تو ہوگا اگر مومن تو وہ بھی پڑھ لے گا یہ کافر لکھا ہوا ہے. ہاں، اور اس میں ایڈ کرنے لگا ہوں، یہ ہے وہ اجتہاد جو کرنے والا کہ کوئی مفتی بھی ہو اگر وہ دنیا کا کتا ہوا تو وہ کافر پڑھ نہیں سکے گا، کیونکہ وہ تو شوبتے سے متاثر ہو جائے گا. مسلم شریف میں بڑی تفصیلی حدیث ہے جس میں پورا یہ دجال کا ذکر موجود ہے تفصیل کے ساتھ. اس میں تو ہے کہ اس کے حکم سے آسمان سے بارش نازل ہوگی، زمین کو حکم دے گا وہ اناج اگائے گی، خزانے اس کے ساتھ چلیں گے، اور لوگ جو بےچارے اس طرح کے لوگ ہیں وہ تو ساتھ اس کے لگ جائیں گے نا، ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں گی. مردہ بھی زندہ کر دے گا، پیچھے کیا رہ گیا کام جو کرے. ہاں، تو لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے چلے جائیں گے، تو یہ تو سارے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے اس کے کرتب دیکھ کے. وہ کہیں گے عبد القادر جیلانی، تو ہو سکتا ہے ان میں سے کہیں گے وہ انجینئر جڑا کہندا سی نا، دیکھ لو نا، کہندا سی عبد القادر جیلانی نے کوئی مردے زندہ نہیں کیے، یہ دیکھو ہمارا آ گیا عبد القادر جیلانی پارٹ 2. ان لوگوں کی کوئی حالت ہے جن کو آپ قرآن اور حدیث دکھائیں یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. انہوں نے وہ کافر بھی پڑھ کے بھی اس کی تعویل کر جانی ہے. ہو سکتا ہے کاف سے وہ کشف سمجھ لیں، ہاں، فا سے فیض سمجھ لیں، ہاں، اور را سے روحانیت سمجھ لیں. تو بچے گا وہی بھائی جس کا یہ نعرہ ہوگا کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں، تیرا بابا دجال تے شاہ ہی کوئی نہیں. تو جو کرتبوں سے متاثر ہونے والے لوگ ہیں وہ تو گئے، سیدھی سی بات ہے. بچے گا وہ جو قرآن و سنت پہ چلنے والا ہوگا، ہاں انشاءاللہ تعالی. باقی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تفصیلی احادیث ہیں وہ آپ مشکات سے خود پڑھ لیں. اس میں ایک تمیم داری والی، وہ جساسہ والی حدیث بھی ہے، جو ایک سمندری سفر کے دوران ایک جزیرے پر انہوں نے دجال کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا تھا، اور پھر نبی علیہ السلام کو پوری تفصیل بیان کی. آپ علیہ السلام نے باقاعدہ صحابہ کرام کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو میں نے جو نشانیاں بتائی تھیں اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ دکھایا بھی ہے. اور ابن سیاد کے حوالے سے بھی مسلم شریف میں احادیث موجود ہیں، بخاری میں بھی ہے. ابن سیاد بھی دجالوں میں سے ایک دجال تھا، لیکن وہ جو بڑا دجال ہے وہ یہ نہیں تھا. اس کے اوپر اتفاق ہے. اس کے اوپر بعض لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ابن سیاد کے بارے میں، جب نبی علیہ السلام کو بعد میں بتا دیا گیا کہ یہ وہ والا دجال نہیں ہے، تو وہ احادیث بالکل واضح ہے کہ وہ دجال بالکل ڈیفرنٹ ہے. کیونکہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں، جن میں سے ہر ایک دعوی نبوت بھی کرے گا. اب یہ والا دجال بھی دعوی نبوت سے سٹارٹ لے کے دعوی خدائی تک پہنچے گا، کیونکہ یہ مسیح تو کہہ رہا ہوگا نا اپنے آپ کو. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ 30 جھوٹے دجال آئیں گے جو دعوی نبوت کریں گے. ایک تو ہمارا یہ پچھلی صدی میں غلام القادیانی دجال گزرا ہے، یہ بھی دجالوں میں سے ایک دجال تھا. یہی حدیث ابو داؤد اور ترمذی میں ہے. اس میں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 30 جھوٹے دجال دعوے نبوت کریں گے. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے.
اور میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ غالب رہیں گے۔ امام بخاری، امام مسلم نے بھی یہ والا حدیث کا پورشن لیا ہے، اس میں امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے اس حدیث کے اوپر کہ ہوا اہل العلم، اس سے مراد اہل علم ہے جو گروہ حق پر رہے گا، وہ فرقہ نہیں ہے، وہ گروہ ہے۔ فرقے تو جہنمی ہیں، وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، 73 ہو جائیں گے۔ 73 اس لیے ہو جائیں گے کہ ایک کو جب توڑا جائے، اس کے 72 ٹکڑے اور کیے جائیں تو وہ اوریجنل تو اپنی جگہ رہے گا نا، تو اس اوریجنل کو آپ فرقہ نہیں کہہ سکتے، فرق تو وہ ہے جو ٹوٹ کے الگ ہو، ورنہ کیا صحابہ کرام کو آپ فرقہ کہیں گے؟ صحابہ کرام اہل بیت کس سے ٹوٹ کے الگ ہوئے تھے؟ وہ تو نبی اسلام کے ساتھ تھے۔ آپ سے ٹوٹ کے جو الگ ہوئے وہ 72 فرقے ہیں۔ درخت اپنی اوریجنل جگہ پہ موجود ہے، پتا جو ہے وہ فرق کہلاتا ہے۔ تو فرقے سارے جہنمی ہیں، ایک گروہ حق پہ قیامت تک قائم رہے گا۔ تو یہ جو 30 جھوٹے دجال ہیں، یہ آنے ہی آنے ہیں۔ ان میں سے جو سب سے بڑا دجال ہے وہ آخری دجال ہے، اور ظاہر ہے اس کے لیے ایک سسٹم تو ہوگا۔ یہ کہنا کہ یہ دجال ایک سسٹم کا نام ہے، سسٹم بھی ہے، وہ سسٹم جو کہ اس کو ویلکم کہے گا، اور ظاہر ہے کہ وہ سسٹم تو شروع سے ایگزسٹ کرتا ہے، اپنی اب پیک کو پہنچ گیا۔ جیسے یہ سائنس کی ترقی ہوئی ہے، اس نے تو دجالی سسٹم کو زیادہ سپورٹ کر دیا نا۔ جو لوگ مٹیریل کے ماننے والے ہیں اور مٹیریل کو سب کچھ سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے تو سائنس نے فزیکلی ترقی کر کے ان کو دکھا دی ہے نا جی۔ دنیا میں جو اس وقت آپ کو آسائشیں نظر آ رہی ہیں اپنے ارد گرد جتنی بھی، یہ نہ تو اجمیر شریف والوں کا کوئی کمال ہے، نہ بغداد شریف والوں کا، نہ بریلی شریف والوں کا، نہ دیوبند شریف کا۔ سائنس نے جو کچھ آپ کو دیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، یہ تو ہم محسوس کر رہے ہیں نا۔ مسلمان کیا، کافر کیا، کوئی بھی ہو، سائنس کی برکات سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں اسرائیل کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، سب سے پہلے اس مولوی کا اسمارٹ فون چھین لیں، تیری ایسی تھی تیسی گلاں کر دو۔ اسی فرانس سے، اسی اسرائیل سے ان کو ڈالرز آئیں، چندے وہ قبول کر لیتے ہیں، اور آپ کو کہتے ہیں ان ملکوں میں جا کے رہنا حرام ہے۔ بائیکاٹ کرنے کے لیے کچھ کولڈ ڈرنکس ہی رہ گئے، یہ ساری موبائل کمپنیاں، موبائل کنیکشن یہ نہیں آتے، ایت ضرورت ہے تو باقی چیزیں بھی تو باقی لوگوں کی ضرورت ہے بھائی، اور یہاں تو ہمارا روزگار ان چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بائیکاٹ ایک چیز کا کرنا ہے، وہ شیطان ہے، چاہے وہ جمعے والے دن آپ کو ممبر پہ نظر آئے، چاہے آپ کے ساتھ ہو ہر وقت، اس کا بائیکاٹ کریں آپ تو سب کچھ سیدھا ہو جائے گا۔ تو یہ دجالی نظام جو مٹیریل کو سب کچھ سمجھتا ہے، تو وہ فزیکلی تو انہوں نے کر کے دکھا دیا نا۔ آپ اپنے کپڑے جو پہنے ہوئے ہیں، جوتیاں پہنے ہوئے ہیں، ایون قرآن، بخاری، مسلم جو پرنٹ ہوئے ہوئے ہیں، آپ کے کمروں میں جو ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں، کوئی ایک چیز بتا سکتے ہیں اپنی گھڑی سے لے کے بال پوائنٹ تک کہ جس میں سائنس کے احسانات نہ ہو؟ تو ظاہر ہے مٹیریل میں اللہ نے طاقت رکھی ہے، انسان کو اللہ نے ذہن دیا۔ اب جن کی ایک آنکھ بند ہے نا، وہ تو مٹیریل کو سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں انہوں نے تو سب کچھ کر کے دکھا دیا ہے، ہم نے قانون قدرت دریافت کر لی ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی ہینڈ رائٹنگ کو سمجھ لیا ہے، اب ہم ان چیزوں کو یوز کر کے جو مرضی کریں، اور وہ کر کے دکھا بھی رہے ہیں۔ دیکھیں ایک بندے نے اپنے دفتر میں بیٹھ کے آج سے آلموسٹ 125 سال پہلے امیجنیشن میں چیزیں سوچی ہیں، آئنسٹائن، پھر میتھمیٹیکل کیلکولیشن کر کے آپ کو E=mc² کا فارمولا دے دیا کہ میس انرجی میں کنورٹ ہو سکتا ہے، انرجی بھی میس میں کنورٹ ہو سکتی ہے۔ اس کی بنیاد کے اوپر ایٹم بم اگلوں نے بنا کے بتا دیا۔ سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہی نہیں ہونی تھی اگر ایٹم بم نہ امریکہ پھینکتا۔ تو مجھے بتائیں آپ کے بزرگوں کا ہم نے کشف کا اور وہ روحانی معاملات کا کیا کرنا؟ کشف تو پھر ہوا ہے آئنسٹائن کے اوپر۔ اس کی صرف جو کیلکولیشن ہے نا، جو فارمولے تک پہنچنے کے لیے اس نے جتنا میتھمیٹیکل ورک کیا ہے، وہ ہم کسی غوث وقت کے سامنے رکھتے ہیں، وہ صرف اس کو پڑھ کے بتا دے کہ ہوا کیا ہے۔ سمجھانا تو دور کی بات ہے، صرف ریسائٹ کر دے کہ لکھا کیا ہوا ہے۔
تو دنیا کے حقائق اللہ تعالیٰ نے کھولے ہیں نا ان کے اوپر, جن لوگوں نے ایفرٹ پٹ کی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی سنت رکھی ہوئی ہے. تو سائنس نے ہماری زندگی آسان کر کے دکھا دیا, اور اس چیز نے پھر لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کر دیا. انہوں نے مٹیریل کو سب کچھ سمجھا, اور یہ ہے دجالی سسٹم کہ ایکوائرڈ نالج جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا سائنس کا علم, دا نالج obtained تھرو آبزرویشنز اینڈ ایکسپیریمنٹس, اس کو سب کچھ سمجھ لیا. اور جو ریویلڈ نالج تھا وحی کا علم, جو ہماری آخرت سے متعلق تھا, جو ہماری اخلاقیات سے متعلق تھا, اس سے ان لوگوں نے آنکھ بند کر لی. اسلام تو دونوں علوم کو ساتھ لے کے چلتا ہے. اور میں کہتا ہوں یہ ایکوائرڈ نالج سائنس نے تو جتنی توہمات کی مٹی پلیت کی ہے نا, ہمارے پاس تو کوئی ذریعہ نہیں تھا ان کی مٹی پلیت کرنے کا. ہم انہیں قرآن و سنت سے آیات اور احادیث بتاتے تھے تو یہ لوگ نہیں مانتے تھے. سائنس نے تو سب کچھ کر کے دکھا دیا ہے. اب ہم ان کو کہتے ہیں ہاں جی آؤ نا جناب, تم لوگ کہتے ہو نا بزرگ دلوں کا حال جانتے ہیں, اور تمہارے بزرگوں کا حال یہ ہے کہ آج کے وقت میں جن لوگوں کو تم لوگوں نے غوث ڈکلیئر کیا ہوا ہے نا, انہوں نے بھی اتنا موٹا چشمہ لگایا ہوتا ہے پڑھنے کے لیے. پاپا جانی اور اس کا جو پوتا ہے جس کا نام انہوں نے معاویہ رکھا ہوا ہے, اتنا موٹا اس کو شیشہ لگا ہوا ہے. تو جو دلوں کے حال جانتے ہیں وہ یہ اپنے وہ اچھا وہ اجمیر شریف کا آئی پیڈ نہیں بنا ہوا, نہ بریلی شریف کا, نہ دیوبند شریف کا, وہ بھی امریکہ شریف کا, جاپان شریف کا, اسرائیل شریف کا بنا ہوا ہے. اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور اس میں بھی جب نہیں پڑھا جاتا نا تو وہ اینک لگاتے ہیں. ویسے ان کو کوئی بتایا نا یار تھوڑی عزت بچانی ہے, اینک اتار کے نا انہوں تھوڑا زوم کر لیا کرو, انجینئر صاحب دے فتنے تو بچ جاؤ گے. تو وہ اینک لگا کے اس سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ لوگ ہیں جو لوگوں کے دلوں کے حال جانتے ہیں. سائنس نے دیکھیں ان کی مٹی کیسی پلید کی ہے کہ اینک ان کو بھی لگانی پڑ گئی ہے, اور اس سے یہ ان کا پول کھل گیا کہ دل کے حال تو چھوڑ دیں. جو میں یہ کہتا تھا نا یہ سامنے سے دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے, یہ اردو نہیں پڑھ سکتے بڑھاپے میں دیکھ کے بغیر اینک کے. سائنس پڑھنا تو دور کی بات ہے. تو یہ سائنس نے چونکہ سب کچھ کر کے دکھایا تو وہ لوگ ظاہر ہے پھر اسیر ہو گئے. انہوں نے کہا جی واہ واہ واہ, یہ ہے اصل علم. ٹھیک ہے, جس کو یہ روحانیت کہتے ہیں جو کچھ ہے, اس نے تو سائنس نے تو کیا کرشمہ کر دیا ہے. 8 سے 100 سال پہلے کا انسان اگر نکل آئے قبر سے باہر اور آپ اس کو بتائیں کہ یہ میرا موبائل فون ہے, میں لائیو تجھے اس وقت مکہ اور مدینہ دکھاتا ہوں, وہ ماننے کے لیے تیار ہوگا؟ بھائی اس نے تو 4 مہینے یہاں سے پیدل جا کے حج کیا ہوا ہے, وہ کیسے مان لے گا؟ لیکن آج ہمارے بچے کو بھی پتا ہے. کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کہتے ہیں بابے تے شاہی کوئی نہیں. اوے بابے تے بچے کے سامنے شاہ کوئی نہیں. ساڑھے بچے موبائل چلا سکتے ہیں, تھوڑے بابے بھی نہیں چلا سکتے جب تک کہ کسی سے سیکھ نہ لے. بنانا تو دور دی کر ہے, وہ چھڑ دو, بنا تو سکتے ہی نہیں ہے. تو سائنس نے ان کی بہت مٹی پلیت کی. حج عمرے کے لیے جاتے رہے نا یہ سارے بزرگ. تیل تو 1960 میں گوروں نے ہی نکالا ہے. ان سے پوچھے جب تم مکے مدینے حج کے لیے جاتے تھے تیل کیوں نہیں تمہیں نظر آیا؟ تسی تو 7 زمیناں تھلے ویکھدے سو. جی انجن روک لیا جی بابا جی نے, انجن بڑھایا نہیں روکیا. لیا کڈو کہڑے بابے جے انجن روک کے دسن, چڑھائیے انجن تھوڑے بابے ہوتے. انجن روک لیا, اندازہ بھی ہے ان کو. میں پیر میری صاحب کا پڑھ رہا تھا, انجن روک لیا. اور ان کی آپ بایوگرافی پڑھے تو وہ خود ٹرین پہ حج کرنے گئے تھے, یہاں سے کراچی گئے تھے, سٹیم انجن چلتا تھا. ظاہر ہے کراچی اگر وہ جاتے پیدل اس کی بجائے ٹرین پہ, اور وہاں سے پھر بحری جہاز میں گئے تھے. انجن روک لیا جی. تو سائنس نے تو کچھ نہیں چھوڑا میں کہتا ہوں جی ان کا. اسی لیے میں نے کئی سال یہ پہلے کہا تھا کہ یہ جو آج کا ماڈرن دور ہے نا, اس میں یہ جو تم نے دیو مالائی قصے کہانیوں والا دین لوگوں کو بتایا نا, اس کی اب کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. یہ ہے ہی فراڈ تھا. ٹھیک ہے, اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ میری تھاٹس ہے. ہمارے ذہن والے لوگ شروع سے ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن چونکہ حکومتوں کے اندر صوفیاء کے ماننے والے بیٹھے ہوئے تھے, وہ ایسے لوگوں کو قتل کروا دیتے تھے, ان کی آواز کو دبا دیا جاتا تھا. یوٹیوب تو نہیں تھا نا. آج آپ امیجن کریں انٹرنیٹ یوٹیوب نہ ہوتا تو آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوتے,
دنیا کے کونے کونے سے آ کے یہاں پہ لوگ مجھے مل کے جاتے ہیں. یہ ایک چھوٹے سے کمرے میں یہ آواز دفن ہو جانی تھی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ فرمایا ہے کہ ٹھیک ہے صحیح بات لوگوں تک پہنچے. ادروائز شروع سے لوگ یہ ایسی باتیں کرتے تھے, انہیں گستاخ کہہ کے, کبھی باغی کہہ کے, کبھی یہود و نصارہ کے ایجنٹ کہہ کے یہ لوگ مروا دیتے تھے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ باتیں انہی کی قرآن و سنت میں نکلتی ہیں. جو یہ کہتے ہیں وہ کوئی نہیں نکلتا. کہتے ہیں جی نکلتا ہے, دیکھیں جی وہ تخت بلقیس آ گیا تھا. اچھا جی تخت بلقیس آ گیا تو رفع الدین کرنا چھوڑ دیے. کوئی رفع الدین شروع کر دے نا, اسے کہتے تخت بلقیس آ گیا سی. بھائی تخت بلقیس دا رفع الدین نال کے تعلق. تو میں تو ان کو پھر للکارا ہے کہ ٹھیک ہے یار چھڑ دو, اسٹیچو آف لبرٹی امریکہ کا لاؤ مارگلا ہلز کے اوپر رکھو. کیڑا بابا جے لے آؤ بابا کے 2 بار, میں مان لاں گا. ہاں تخت بلقیس والا واقعہ وہ ہم مانتے ہیں. بھائی عیسیٰ ابن مریم نے مردوں کو اللہ کے عزت سے زندہ کیا, ہم مانتے ہیں. تمہارے عبد القادر جیلانی کے بارے میں جھوٹ بولو گے وہ نہیں مانیں گے. ورنہ میں کہتا ہوں جی میں بھی مردے زندہ کرتا ہوں, چلو یہ کیا کہیں گے آگے سے کہیں گے نا کر کے دکھا, تو تسی نہیں کر کے دکھانا, جھوٹے ہو. یہ میرے نیچے جو تخت ہے میں کہتا ہوں جی میں لے کے آؤں جی پلک جھپکنے سے پہلے, چلو منو. کیا کہیں گے لے آ کے دکھاؤ. یہی بات جب ہم کرتے ہیں کہتے ہیں جی دیکھو مندے نہیں نے. تو کوئی اصول ہے آپ کا جس کے اوپر آپ کھڑے ہوئے؟ تو یہ جو دجالی نظام ہے نا, صرف مٹیریل میں بیس کرنا, اس کے پیچھے ہمارے جو مذہبی توہمات ہیں نا ان کا بھی بہت زیادہ دخل ہے. جب آپ یہ کہیں گے کالی بلی راستہ کاٹ دے تو یہ نحوست ہے. آپ کو یہ بتایا جائے کہ زلزلہ جو ہے وہ اس لیے آتا ہے کہ وہ ایک گائے نے ایک سینگ کے اوپر زمین اٹھائی ہوئی ہے, جب دوسری پہ شفٹ کرتی ہے زلزلہ آتا ہے. آپ کو جب یہ بتایا جائے کہ آپ کے گھر کی منڈیر کے اوپر کوا اگر زور سے بولے تو یہ مہمان کے آنے کی نوید ہے. آپ کو بتایا جائے کہ جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو کہ مہمان آئے گا. میری تو روزانہ جوتی پہ جوتی چڑھتی ہے, میں نیڑے نہ لگن دینا کسی کو. مہمان دے آنا دور دی گل ہے. سفر لکھا ہوا ہے, جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو سفر لکھا ہوا ہے. یہ کہانیاں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے. جب یہ چیزیں آئیں گی تو پھر ظاہر ہے کہ دوسری طرف جو سائنس والے لوگ ہیں وہ کہیں گے ہمارے بزرگوں نے تو کر کے دکھا دیا نا, دیکھو باہر ٹیمپریچر ہے 40, اندر چیک کر لو 25 ہے. ہمارے بزرگوں نے تو کر کے دکھا دیا ایئر کنڈیشن بنا کے. ہمارے بزرگ فیراڈے نے تو بجلی بنا کے بتا دی. ہمارے بزرگ آئنسٹائن نے جو ہے وہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی دے کے تو گریویٹیشن کو سمجھا دیا. ہمارے بزرگ نیوٹن نے ہمیں یہ فارمولے دیے ہیں, دیکھو ہم تو اسپیس شٹل لے کے اوپر پہنچ گئے ہیں. تو آڑے بزرگ کتنے نے کٹو. تو یہ جو انہوں نے یہ سارا ڈکوسلا کیا تھا, یہ دجالی سسٹم بننے کی وجہ بھی یہ لوگ ہیں. انہوں نے جو دین پیش کیا ہے نا اس کا اینڈ رزلٹ یہی نکلنا تھا. آج سائنس کی برکت سے جو کچھ ہو رہا ہے نا, پرانے بزرگ اگر نکل آئے نا قبروں سے تو یہ ساری چیزیں معجزات اور کرامات ہیں جو آپ کو سائنس نے کر کے بتا دی ہیں. آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچے تو صحیح کہ کیا کچھ ہو گیا. ان 250-300 سال کی جو ترقی, اس میں بھی جو لاسٹ 50-60 سال کی ترقی ہے پوری انسانی تاریخ میں نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ترقی کروائی ہے, یہ ہمیں نظر آ رہی ہے. اب جب اس کی برکات لوگ دیکھتے ہیں تو وہ پھر مٹیریل کے ہی ہو کے رہ جاتے ہیں. وہ انبیاء والی جو تعلیمات ہے اس سے پھر روگردانی کرتے ہیں. لیکن پرپز آف لائف وہ آپ کو سائنس نہیں بتائے گی. سائنس صرف خدا کا تعارف کروائے گی. یہ ہارمونی جو اس کائنات کے اندر ہے نا جتنی, وہ آپ کو سائنس بتائے گی کہ بھئی یہ سپریم بینگ یا سپر نیچرل ایجنسی کے انٹروین کیے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے. وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں, ویئر ڈڈ گاڈ کم فرام, وہ انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے ہدایہ وکٹری چینل کے اوپر ہمارے بھائی نے. ابھی تو ہر آئے دن ایسی ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے. اگر آپ کلاسیکل فزکس اور کوانٹم فزکس ان دونوں کو اسٹڈی کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان معاملات کو کس طریقے سے ٹیکل کیا ہوا ہے. انسانیت تو 20ویں صدی کے آغاز میں کنکلوڈ کر بیٹھی تھی کہ ہم نے فزکس ساری سمجھ لی ہے. آئنسٹائن نے آگے پورا رخ ہی بدل کے رکھ دیا.
اور پھر جب یہ کوانٹم فزکس والا آیا ہے کانسیپٹ تو دنیا تو پریشان ہے کہ چھوٹے لیول کے اوپر چیزوں کا اندازہ ہی نہیں ہے، اور وہ پھر بعد میں اتنی آرگنائز چیزیں بن جاتی ہیں. وہ اب ایک ٹاپک الگ ہے. تو مجھے اچانک، چونکہ آج کل میں کافی ویڈیوز اس کے اوپر بھی دیکھ رہا ہوں، تو میرے ذہن میں آ گیا. تو یہ اللہ ہی اللہ ہے جی، مخلوق کے پلے کوئی شے نہیں، سیدھی سی بات ہے. مخلوق کا کام یہ ہے کہ اپنے رب کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے. ہاں، یہ کام ہے کرنے کا. تو دجال کے حوالے سے وہ حدیث آپ وہاں سٹڈی کریں تو آپ کو تفصیل کے ساتھ سب کچھ مل جائے گا. ایک ایک حدیث کو ڈسکس کرنا ضروری نہیں ہے، میں نے اوورال ایک کانسیپٹ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے تاکہ جن لوگوں کو اس ٹاپک کے ساتھ شغف ہے ان کے لیے ایک چیز سامنے آ جائے. پلس خود احادیث کا مطالعہ کریں، قرآن پاک کی آیات کا مطالعہ کریں، فزیکلی اسے اپنے سامنے رکھ کے پڑھیں اور دیکھیں اس میں سے کیا نکل رہا ہے. یہ نہیں کہ کان سے پکڑ کے کوئی کدھر چلا دے تو آپ چل پڑیں. وہ مانے جو ٹیکسٹ میں لکھا ہوا ہے، اس ٹیکسٹ کی کوئی تفسیر بیان کرتا ہے جو فٹ ان بیٹھتی ہے وہ بھی مانے، کوئی حرج نہیں اس کے اندر. لیکن ایک خاص آپ نے لائن کو کراس کر کے خود سے ضرب تقسیمیں نہیں لگانی. یہ والی چیز جو ہے نا پھر وہ آپ کو فتنے کے اندر مبتلا کر دے گی اور پھر اس میں پھر بعد میں شرمندگی والا معاملہ ہوگا. اس لیے میں نے چند ایک احادیث بیان کی ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی احادیث ہیں، وہ آپ اس میں پڑھ لیں. اب وہ تو 2-3 گھنٹے لگ جائیں گے اگر ان سارے ٹاپکس کو کور کیا جائے. میں نے ایک اجمالاً، چونکہ آج کل یہ ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے اور لوگ ہمیں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جی بولو جی بولو، لو جی پھر ایسی ہے بولے جائے. ہاں لو سامو. ہاں صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، انڈیا، چائنا، افغانستان، یمن، عراق، شام، پاکستان، جہاں کئی مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ یہ کافروں کے خلاف برسر پیکار ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ، حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول منظور فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما. یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول منظور فرما. ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ